السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد ہم انشاءاللہ اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ذرا کنیکشن کا مسئلہ ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ عافیت کر دے اس میں انشاءاللہ۔ تو اب آپ لوگوں کو یقیناً نظر آ رہا ہوگا، چلو بلکہ ایک سیکنڈ، یہ ایک سے دو منٹ۔ جی، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنے درس کو کنٹینیو کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم سورہ کہف کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے جو پچھلی مرتبہ پڑھا تھا وہ یہی، اللہ کا شکر ہے اصحاب کہف کا پورا واقعہ ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا تھا، بس اس کی اینڈنگ نوٹ اس کا ہم نے پڑھنا ہے بس، اور اس کے بعد پھر آگے چلنا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سورہ کہف یہ ایمان اور مادے کی کشمکش، ہم نے دا بیٹل بٹوین ایمان اینڈ مٹیریلزم، ہمیں بار بار اس ٹاپک کو اپنے ذہن میں لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہمیں 2 منٹ ذرا وقفہ کرنا ہے، ایک سیکنڈ صرف، 1 منٹ رکیے گا صرف۔ بس اصل میں ہمارے کچھ ساتھی آ رہے ہیں، ہم صرف 2 منٹ ویٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اصل میں وہ بچوں کو آج کل نماز کا ٹائم کیونکہ آگے بڑھ رہا ہے، تو اسی لیے ذرا بچوں کو آتے آتے تھوڑا ذرا ٹائم ہو جاتا ہے، تو 8:30 سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ وقت پہ شروع کریں انشاءاللہ، لیکن یہ کہ پھر جب بچے آتے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تو آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے، تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اوکے آئے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے، اس کو دبا دے بند کر دے پھر، اچھا تاکہ پھر ساؤنڈ ہٹ جائے گا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم آمین یا رب العالمین۔ تو ہم انشاءاللہ اپنا
سورہ کہف کا مطالعہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ. اچھا دیکھیں، ہم سورۃ الکہف کے ٹاپک کو بار بار ریویو کریں گے کیونکہ اس کا ٹاپک بہت اہم ہے. ایمان اور مادے کی کشمکش، دا بیٹل بٹوین ایمان اینڈ مٹیریلزم، یہ ٹاپک اس کا بار بار ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم سورہ کہف میں مطلب ہم نے اصحاب کہف کا تقریباً واقعہ مکمل کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے اٹھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے جو ہے وہ اس کے بعد پھر ایک پروسیس سے پورا، یعنی کہ وہ جا کے سو گئے، وہاں اٹھایا، پھر سب بادشاہوں سے بھی ملاقات ہوئی اس زمانے کے. اور اچھا ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ. بسم اللہ اول و آخر، انشاءاللہ اب ڈسٹریکشن نہیں ہوگی. اصل میں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مسجد اسی لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو واقعتاً جب ہم نماز وغیرہ کے لیے مسجد جاتے ہیں تو دیکھیں وہاں پہ نہ کوئی ڈسٹربنس ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے. یہاں تو بچوں کا بھی شور ہے اور بچے بھی تھوڑا بہت شور کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گھر کا معاملہ یہی ہے بہرحال. تو ہمیں ان سب چیزوں کے ساتھ ہی انشاءاللہ چلنا ہے. تو آپ سب لوگوں کو اللہ جزائے خیر دے، اللہ کی رات سے امید ہے اب کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوگی. بسم اللہ اول و آخر. تو ہم نے اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا کہ ایک تو وہ چند نوجوان جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے خاطر اکٹھے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی کس طرح حفاظت کی، ہم نے یہ سب پڑھا. اور ہم نے آیت نمبر 22 تک پڑھ لیا تھا کہ جب بادشاہ جو تھے، نئے جو نیک بادشاہ تھے، جنہوں نے نشانیاں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں ہے، کوئی ایسا سبب پیدا کریں کہ جس سے لوگوں کو آخرت پر یقین آ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سبب بنایا اور وہ گئے باہر، انہوں نے کچھ چیزیں خریدنی چاہیں، وہ واپس آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ موت دے دی اور وہ سو گئے. تو اس واقعے میں دیکھیں کافی چیزیں ہم نے جو سیکھیں، ٹھیک ہے نا. تو ہم پہلے اس کو ذرا مکمل کر لیتے ہیں واقعے کو، تاکہ پھر ہم کنکلوڈنگ ہمارا بیان مطلب ہو جائے گا، کنکلوڈ ہو جائے گا یہ واقعہ. اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہم پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ اگلے اپنے اگلے جو اس میں ٹاپک ہے، ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز ہرگز ایسا نہیں کہیے گا کسی بھی چیز کو جب آپ کام کرنے والے ہوں، تو آپ ہرگز یہ نہیں کہیے گا کہ میں اس کو کل کروں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اگر اللہ نے چاہا تو. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس صورت کے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہیں یہ جواب دوں گا، کل جواب دوں گا میں تمہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو سکھائی ہے یہ بات کہ دیکھو کوئی بھی کسی بھی کام کا ارادہ کرو تو ضرور انشاءاللہ کہو، اپنی طرف سے پورا رکھو معاملہ اور استقامت رکھو. ہاں باقی اللہ نوز دا بیسٹ کہ کیا ہوتا ہے. یہ تو ہم اپنی زندگی میں پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی ارادہ کیا ہے کسی کام کا کہ بھئی کل ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، ہم نے اپنے اوپر مارک کیا ہوا ہے. دیکھو اور ہماری زبان پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت زیادہ رہتا ہے. اچھی چیز ہے یہ، اس میں مستحب ہے کہنا ضروری ہے. تو ایک ایمان والے کا سارا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ میں نے اپنی طرف سے سارے کام کر لیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اب آپ کی مرضی ہے. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے سارے پلان فیل ہو جاتے ہیں، بہت مرتبہ ہوتا ہے ایسا کہ ہم نے کوئی بات کہی ہے ہم لیکن اگلے دن نہیں کر پا رہے اس کو. وہ کیوں؟ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے کہ میں کوئی ارادہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے. تو جب
اللہ کو میں نے پہچانا ہے، اس کا مطلب ہے یعنی کہ اگر میں نے ایک بات کا ارادہ کیا ہے، وہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کسی کی مرضی شامل نہیں ہے. تو واقعتاً یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم ایک طرف کہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ معاملہ نہیں ہو سکتا. اور یہ عقیدہ ہم اپنے دنیا کے ہر معاملے میں رکھیں کہ واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت نہیں ہوگی تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہمیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو باور کرانا چاہیے. ہاں، اپنی طرف سے ارادہ پورا رکھیں، ہماری نیت دل میں کھوٹ نہ ہو، ہماری نیت ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ہم انشاءاللہ ہم نے کہا ہے سامنے والا صرف سن لے. اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ جب آپ نے کہا انشاءاللہ تو سامنے والا اس کو بھی پتہ لگ گیا، حالانکہ ہم نے اس کو تسلی دینے کے لیے کہا ہے انشاءاللہ بعض اوقات، لیکن یہ ہمارے لیے کتنی خطرناک حجت ہے کہ اس نے انشاءاللہ کی وجہ سے ہمارا یقین کر لیا. اگر سامنے والے نے انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے ہمارا یقین کر لیا تو اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آ گئے. اور پھر اگر ہم نے کوئی کام نہ کیا تو یہ پھر ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، یاد رکھیے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہم سے پوچھیں گے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے سامنے والے نے میری وجہ سے تمہارے سامنے والے نے تمہارے بات کا یقین کیا. تم نے کہا تھا اس کے سامنے میں انشاءاللہ یہ کام ضرور کروں گا. تو اب کیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ بیچ میں آ گئے. آپ دیکھیں نا معاملہ کیا ہے. چلو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیچ میں آ گئے. تو اس کا مطلب ہے جب اللہ تعالیٰ ورنہ تیسرے بندے یعنی کہ آپ نے جو سامنے والے کو کہا، جو کمٹمنٹ کی، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کی اور اس کی تھی، اور آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا. تو اب تیسرا کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہو گئے. تو اب اللہ تعالیٰ گواہ ہو گئے اس بات کے کہ یہ کام آپ کل کرنے والے ہیں. اب پھر اگر آپ نے وہ کام نہ کیا اور اس میں کوئی معاملہ نہیں ہوا تو یہ یاد رکھیے گا پھر ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں. سیدھی سی بات. تو اسی لیے یہ ایک تو تنبیہ ہے کہ اپنے معاملات میں انشاءاللہ کو شامل کیجئے، لیکن اس کی حساسیت کو سمجھیے. اٹس ٹو سینسٹیو کہ اب اللہ تعالیٰ بیچ میں آئے ہیں تو میرے منہ سے جو انشاءاللہ کا لفظ نکلے گا آئی ہیو ٹو مطلب کمپلیٹ اٹ، آئی ہیو ٹو فلفل اٹ. مجھے اس وعدے کو اپنے پورا کرنا ہے، ورنہ میں جواب دے کس کے لیے ہوں گا؟ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے میں جواب دوں. ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر یہ کہ لیکن اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو جائے گا تو پھر وہ تو سامنے والے کو بھی سمجھ میں آئے گا. اور آپ یقین کریں کہ جب کوئی واقعتاً کوئی لاجیکل ریزن ہوتا ہے تو سامنے والا بھی سمجھ جاتا ہے نہیں یار یہ واقعی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا مسئلے کی بات نہیں ہے، بھائی بعد میں کر لینا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب غلطی ہماری اپنے اندر ہوتی ہے، جب ہم اپنے آپ سے یا ہم لوگوں سے مس کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں گناہگار ہم خود ہوتے ہیں، اس میں ذمہ داری پوری کی پوری ہماری ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیت کے معاملات فرمائے. ہم اس کلمہ کو ایسا مذاق ایک یوز نہ کریں، ہے نا، اس کو مس یوز نہ کریں. اللہ تعالیٰ بیچ میں آ رہے ہیں، ہمیں اس بات کی جب آئندہ جب بھی انشاءاللہ کہیں تو یہ ذہن میں رکھیں اپنی پوری نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بیچ میں آ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارے یہاں اللہ ماشاء اللہ سب بول رہے ہیں منہ سے اور مس کمٹمنٹ ہو رہی ہے، مس کمٹمنٹ ہو رہی ہے. سوچیں آپ اللہ تعالیٰ ہم اللہ کے نزدیک ہم جھوٹے لکھ دیے جائیں گے. ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے. بہرحال تو اللہ ان یشاء اللہ کہ آپ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں کر لوں گا. اور وذکر ربک اذا نسیتا، اور جب کبھی بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کر لو. ٹھیک ہے نا. اور اس میں بھی علماء نے یہی کہا کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کام کا ارادہ کیا اور باتوں باتوں میں شیطان نے اگر آپ سے بھلوا دیا، شیطان نے اگر آپ سے بھلوا دیا، آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے ہیں مثال کے طور پہ، تو جب یاد آ جائے آپ تب کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو جب یاد آ جائے نا تو تب آپ انشاءاللہ کہہ لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وذکر ربک اذا نسیتا، اور آپ اپنے رب کو یاد کریے کہ جب آپ بھول جائیں. وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا، اور یہ کہیے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب کسی ایسی بات کی طرف میری رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو. ہے نا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو میں نے ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرما دے، مجھے اور زیادہ اس معاملے کو کھول دے. اللہ تعالیٰ یہ معاملہ ہوتا ہے بہت مرتبہ ہم ظاہری بات ہے ہمیں فیوچر کا نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے دل کو بالکل تقویت دے دیں گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے کہ آپ نے جب اللہ کو یاد کیا، جب آپ نے پہلے سے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ نے اللہ کو یاد کر لیا. یا اللہ تعالیٰ نہ میری طاقت ہے، نہ میری اوقات ہے، نہ میری حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ یہ آپ کا کیا ہوا کرم ہے، یہ آپ کا کیا ہوا فضل ہے. اللہ تعالیٰ اگر آپ کی مدد نہیں آئی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اپنی خاص رحمت اور اپنی خاص فضل سے اللہ پاک آپ اس معاملے کو
پورا فرما دیجیے. تو دیکھیے گا آپ پھر واقعتاً آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کو محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ واقعتاً آپ سمجھیں آپ کے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل میں وہ لوگ، کیونکہ لوگ بہت اختلاف کر رہے تھے، لوگ پیچھے پڑے ہوئے تھے بھائی، کوئی کہہ رہا تھا کہ 8 ہیں، کوئی کہہ رہا تھا 10 ہیں، کوئی کہہ رہا تھا اتنے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا اتنے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال، یعنی کہ 309 سال تک وہ سوتے رہے. کہا تھا نا بھائی اللہ اعلم بما لبثتم، ان میں سے ایک ساتھی نے کہا تھا اللہ کو پتا ہے کتنا سوئے ہو. اللہ تعالیٰ نے وہ تعداد بتا دی کہ 300 سنین وازدادوا تسعا، 309 سال وہ لڑکے وہاں پہ سوتے رہے. اور اس کے بعد قل اللہ اعلم بما لبثوا، اگر کوئی اس میں بحث کرے تو یہ کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حالانکہ، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی مزید بحث کر رہا ہے کتنے تھے یا فلانا اور ڈھماکا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات بڑی سکھانے کے لیے علماء کو خاص طور پہ کہی کہ دیکھو جب لوگ اس بحثوں ویسے میں پڑھیں جس کا کسی کی آخرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اسے کہتے ہیں ڈسٹریکشنز میں کیا ہوتا ہے کہ عوام الناس کو حقیقت سے دور رکھ کر ایسے کاموں میں لگایا جائے کہ جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، ان کے نہ دنیا کا بھلا نہ آخرت کا بھلا. کیا ہو جائے گا پتہ لگ کے؟ کیا کر لیں گے؟ اگر پتہ چل بھی جائے 8 تھے تو کیا کر لیں گے؟ ہماری دنیا اور آخرت کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ان بحثوں میں لگنا تو اصل میں کیا ہے، اصل مقصد سے دور کرنے کے لیے انسان کو ان باتوں میں لگایا جائے. اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد تھا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے ایک تو یہ کہ تمام شے لا الہ کر دینا، اور اتنا اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے آپ کو انٹرنلی اتنا مضبوط کرنا کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ اور حق بات کہنا، حق بات کہنا. ٹھیک ہے نا. تو انسان اتنا کمزور ہو، اتنا کمزور ہو کہ اگر آج کے زمانے میں تو ایسا ہو گیا ہے، اسے نہیں عن المنکر کی ایک فارم ہوتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس حدیث سے بہت زیادہ مس یوز بھی ہوتی ہے یہ حدیث، میں اسی لیے آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں کہ کہیں مس یوز نہ ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا من رآ منکم منکرن، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. فإن لم یستطع، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں ہے تو فبلسانہ، اپنی زبان سے اس کو برا کہے. فإن لم یستطع، اس کی زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو فبقلبہ، تو اپنے دل میں اس کو برا جانے. اور وذالک اضعف الایمان، ایک دوسری حدیث میں آتا ہے ولیس ذالک، اس کے بعد تو ایمان رائی کی دائی کی مطلب رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں رہتا، اگر دل میں بھی تم برا نہیں سمجھ رہے ہو برائی کو، کہ کوئی بات نہیں لیٹ اٹ گو، سب کر رہے ہیں. تو اب کیا ہے، یہ دیکھیں سٹیجز ہیں. سب سے پہلے ہاتھ سے روکیں، جہاں تک آپ کی طاقت ہے آپ بولیں میں یہ نہیں ہونے دوں گا، سوری اٹس رانگ، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ کب، یہ ایمانی طاقت ہوگی نا، ایمانی تو ہوگا نا آپ کا کہ جو آپ کو اس بات پہ ابھارے گا کہ آپ کسی کو غلط کام کرنے سے روکیں. نمبر ایک بات تو یہ ہو گئی. نمبر دو، چلو بھائی اب وہ اتنی طاقت نہیں ہے کہ بھائی چلو ہاتھ سے روکا جائے، تو زبان سے اس کا مکمل اظہار کیا جائے کہ بھائی یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ غلط ہو رہی ہے اور یہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میں اس سے مکمل اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں. میں نے اس کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کیا، میں اس پہ بالکل بھی عمل نہیں کروں گا، معذرت کے ساتھ. اور یہ تو آپ کو زبان سے کہنا تو ظاہری بات ہے، جیسے ابھی آپ لوگ ماشاءاللہ سب جوان ہیں، ینگ ہیں، اور آپ لوگ کسی نہ کسی کی رعیت میں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں ذمہ دار ہے. رعیت کہاں؟ جہاں تک میرا آرڈر چلتا ہے. اگر میرا آرڈر بالکل بھی نہیں چلتا، میں ابھی ڈیپینڈنٹ ہوں، ظاہری بات ہے ہر کسی کے ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے نا، کہ بھئی میرے والد صاحب ہیڈ آف دا فیملی ہیں، ان کا حکم چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے، میں کسی کی رعیت میں ہوں. جب میں کسی کی رعیت میں ہوں تو مجھے لسن اینڈ اوبے کرنا ہے، جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوگی. جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے مجھے لگے، میں اللہ سے دعا مانگوں سب سے پہلے، یا اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہوں، مجھے غلط لگ رہا ہو. بھائی آپ اللہ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ پہ دعا مانگنا بہت ضروری ہے ہر صورت میں، کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو کانفیڈنس ملے، اللہ تعالیٰ یہ میرے گھر میں یہ تقریب ہو رہی ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ سری اس کے اندر گناہ ہوں گے، اس میں گانے بجائے جائیں گے، اس میں ڈانس ہوگا اور اس میں عورتیں اور مرد ان کی مخلوط محفل ہوگی.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں یہ خطرناک چیز ہے، میں اس کا حصہ نہیں بن سکتا، اپنے گھر میں پہلے بات رکھیں. تو وہ آپ کو وہ ایمانی غیرت چاہیے، جرت چاہیے یہ بات کہنے کے لیے نا. آپ تھوڑا ٹائم لے لیں، السلام علیکم جی والد والدہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے بیٹھ کر، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بزنس ہوتا ہے بڑا سا، کوئی خوشخبری ہوتی ہے، وہ بھی تو ہم بیٹھ کے سناتے ہیں. یاد رکھیے گا اہل ایمان کے لیے برائی سے روکنا یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہم اس برائی کا حصہ نہیں بننے والے. تو بیٹھ کے سب کو سمجھائیں کہ دیکھیں یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یہ شریعت میں ہمارے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، بلکہ یہ ہمارے حکم، ہمارے دین کی خلاف ورزی ہے. آپ نے کس تک بات پہنچائی ہے؟ جو کہ صاحب امر ہے آپ کے گھر میں، جس کا حکم چلتا ہے نا. صاحب امر وہی ہوتا ہے جس کا حکم چلتا ہے. تو اب آپ کی طرف سے بات پہنچ گئی تو پھر ہو سکتا ہے گھر والے آپ کو بولیں گے کہ بھائی آپ کو شریک نہیں ہونا، آپ نہیں ہو، لیکن ہم تو کریں گے ایسا. تو کیونکہ ابھی آپ کی وہ رعیت نہیں ہے، آپ بلکہ ان کی رعیت میں، تو آپ کو ان کو حکم ماننا پڑے گا. تو کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے بھائی میں اس ایونٹ میں شرکت نہیں کروں گا، معذرت، اور آپ الگ ہو جائیں. آپ سے پھر سوال ہوں گے تو آپ جواب دیں گے دیکھیں بہت پیار سے، بہت آرام سے، کہ دیکھیں میں ظاہری بات ہے اس وقت میرا حکم نہیں چل سکتا. جب اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے دے، جب اللہ تعالیٰ خود آپ کو حاکم بنا دے، قوام بنا دے کہ آپ رسپانسبل ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے انڈر میں لوگ دے دے، آپ کے بیوی بچے، آپ کے گھر والے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا وہ کر دے، تو پھر اس کے بعد آپ کہیں بھائی یہ میرے گھر میں نہیں ہو سکتا، معذرت. اس کے بعد پھر آپ کا معاملہ کیا ہوگا کہ اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ سے رو سکتے ہیں میں یہ نہیں ہونے دوں گا، معذرت. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے بھی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سارے بچوں کو بٹھایا جائے، اپنی اہلیہ کو بٹھایا جائے، اور سب کو بٹھا کے اس کی حکمتیں سمجھائی جائیں. یہ نہیں کہ صرف آپ نے حکم چلا دیا، اس کو بتائیں تو آپ کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. اگر ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں، اور کوئی کام اگر ہم نہیں کر رہے تو کیوں کر رہے ہیں. یہ حکمتیں بیان کرنا بہت ضروری ہے، یاد رکھیں. یہ کمیونیکیشن گیپ جب آتا ہے نا تو ایسا ڈکٹیٹرشپ لگتی ہے پھر ایک طرح کی، کہ بس انہوں نے تو کہہ دیا کرنا پڑے گا. سب سے بہترین طریقہ کہ بہت پیار سے دین کی دعوت میں نرمی چاہیے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ سخت ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے قرآن مجید میں فبما رحمت من اللہ لنت لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ نرم ہیں. ولو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ ہوتے سخت گو اور انتہائی کوئی سخت دل، لن فضوا من حولک، آپ کے پاس سے مجمع چھٹ جاتا، سب بھاگ جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے، منتشر ہو جاتے. تو اللہ کے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑا پریویلیج دیا ہے، فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ ان کو معاف بھی کر دیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ نرم ہونا یہ بہت اہم چیز ہے. ڈکٹیٹرشپ تو ظلم ہوتا ہے. ہاں جہاں پر ان دا میٹر آف پرنسپل اسٹینڈ لائک اے راک، جو قواعد ہیں، جو اصول و جو ضوابط ہیں، اس کے اوپر تو آپ پہاڑ کی طرح جم جائیں بالکل. لیکن اس کی حکمتیں تو سمجھائیں عوام کو، اپنے گھر والوں کو اس کی حکمت سمجھائیں، یار یہ اس لیے غلط ہے، یہ اس لیے صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر کسی کی رعیت میں، تو پہلے آپ اپنی برات کا اظہار کریں گے کہ بھائی میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا، معذرت. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت دے دے گا انشاءاللہ کہ آپ حاکم بن جائیں گے گھر کے، تو آپ کی رعیت ہو جائے گی ایک. پھر اگر آپ کے دوستوں میں بات سنی جاتی ہے، بالکل یہی کام آپ دوستوں میں بھی کریں اپنے، کہ بھائی یہ جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہو، پکنک پہ جا رہے ہو آپ لوگ، اس پکنک پہ یہ خرافات ہوتی ہیں، آئی ول ناٹ بی دا پارٹ آف دس، معذرت. اگر آپ لوگ یہ خرافات نہیں کرو گے تو آئی ایم ود یو. ختم ہو گئی بات. پھر یہ ہوگا کبھی کہ آپ لیڈ کریں اس پکنک کو کہ بھائی میری طرف سے پکنک کا اعلان ہے انشاءاللہ، جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں پھر چلو چلتے ہیں پکنک پر انشاءاللہ، ہے نا بھائی. فارم ہاؤس چلتے ہیں یا کہیں چلو سی سائڈ پہ چلتے ہیں، ملیں گے کھائیں گے. لیکن شرائط یہ ہے کہ بھائی کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا، کوئی فحش گوئی نہیں ہوگی، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں ہوگی، بلکہ ہم جائیں گے اپنی عام باتیں کرتے ہوئے، خاندان کی باتیں کرتے ہوئے، اپنے بزنس کی باتیں کرتے ہوئے، آپس کی جو ہماری باتیں ہوتی ہیں پاکیزہ ہوں گی، بس گالم گلوچ نہیں ہوگی. ہماری انٹرٹینمنٹ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہوگی، سیدھی سی بات ہے. یہ آپ نے نارم سیٹ کر دیے تو وہ جو آپ اب جو آپ کے ساتھ لوگ جمع ہوں گے وہ اچھے لوگ جمع ہوں گے، برے آئیں گے ہی نہیں. آپ جائیں پکنک پر، آرام سے پکنک کریں، اور آپ مزہ آئے گا، بلکہ تفریح کریں، جانا چاہیے. اور ایسی انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے کہ سب مل کے پروگرام بنائیں، چلیں یار بسم اللہ، کیا ہے وہاں پہ کرکٹ بھی کھیلیں، بیٹھ کے خوب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ترانے سنائیں ایک دوسرے کو جو اچھے کلمات ہیں. ہمیں مسئلہ یہ ہے، ہمیں دکھایا گیا ہے اور ہمیں سنایا گیا ہے ہر چیز غلط، ہر چیز بے حیائی کے اوپر. آپ یقین کریں جن چیزوں میں حیا ہے ان چیزوں میں مزہ ہے. اتنے پیارے پیارے کلام ہیں، ترانے ہیں، کیا ضروری ہے کہ وہی شیطان کی ساری بیٹس ہو کر ناچ کر اور پاگل پنے سے
اور جو ہے نا کبھی انشاءاللہ موقع لگا تو میں آپ کو بتاؤں گا یہ سانگس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے، یہ کیا انسان کے ساتھ دماغ کے ساتھ جو ہے نا کرتے ہیں. وہ سارے کلمات وہ نشے کے مانند ہے بالکل برحال. تو اس کے بغیر بھی سب مل کر شعر و شاعری ہو سکتی ہے، اچھی شعر و شاعری ہو سکتی ہے، اسلام کی کسی ٹاپک پہ بات ہو سکتی ہے، رائے کا اظہار ہو سکتا ہے، آگے جا کے کیا کرنا ہے، بہت ساری باتیں کرنے کے لیے ہے نا. بہت ساری پاکیزہ باتیں ہیں. اگر ناپاکیاں اتنی ساری ہیں تو کیا پاکیاں ختم ہو گئی ہیں؟ پاک باتیں، اچھی باتیں بہت ساری ہیں بھائی، ہے نا. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا، یہ اس طریقے سے آپ کا ڈومین آگے بڑھے گا، پھر آپ کے محلے والے ہیں، پھر آپ کے رشتہ دار ہیں، اس طرح کر کے آپ آگے بڑھیں گے. یہ ذہن میں رکھیں. تو جس کی جتنی بڑی رسپانسبلٹی اللہ نے دی ہے نا، مثال کے طور پہ اگر میں کہیں کا ہیڈ ہوں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوں کہیں، تو میں ہیڈ، میرا پورا ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو عہدہ دیتا ہے نا. آپ نے کوئی بزنس شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سی ای او بنا دیا. اب وہ سی ای او تو بن گیا ہے، لیکن اس کی رعیت میں کتنے سارے لوگ آ گئے، ہے نا. ایک ہیڈ آف دا کمپنی ہے، کمپنی کا مالک ہے، کیا پوری کمپنی میں اگر 500 بندہ کام کر رہا ہے، 1000 بندہ کام کر رہا ہے، وہ سب اس کی رعیت میں. وہ چاہے تو ان کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے، چاہے تو اللہ کی فرما برداری میں لگا دے. میں جہاں کام کرتا تھا تو وہاں پر 1000 کے قریب امپلائیز ہیں. تو وہاں پر کیا ہے کہ صبح صبح آپ جائیں تو آپ کو صبح صبح کوئی نہ کوئی صورت سننی ہے بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی پیغام آپ کو ملے گا. اللہ کا بڑا احسان ہے. تو وہ سارا ثواب جو ہے وہ ہمارے جو مالکان ہیں ان کے حق میں جا رہا ہے. قرآن مجید کے لیکچرز ہیں وہ سننے ہیں آپ نے، سمجھ رہے ہیں آپ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا ایک اور مغالطہ ہے جو میں کریکٹ کرنا چاہوں گا، آج کے زمانے میں بڑا خطرناک ہے. وہ یہ کہ اللہ نے پوری ساری انسانیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے. یہ غلط چیز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کام لے گا، ہم اپنی رعیت کے بارے میں ذمہ دار ہیں. جہاں تک ہمارا حکم چلتا ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے تقوی کے اندر بھی کہا ہے، دیکھو فاتقوا اللہ ما استطعتم، تمہاری طاقت جہاں تک ہے تم وہاں تک اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنی زندگی برتو. جہاں تک تمہاری طاقت ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، تم بھی جانتے ہو اس کو. اس کے لیے کسی بڑے مفتی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سائنس کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں پتا ہے یار یہاں تک تو میں ڈر سکتا ہوں، یہاں تک تو میں بچ سکتا ہوں نا، اس سے آگے میں نہیں بچ رہا، میری طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ جہاں تک ہماری طاقت ہوتی ہے شاید اس سے زیادہ اور پاسبلٹی بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ہوتی ہے بہت بڑی، یہ ذہن میں رکھیں. تو ایک تو یہ معاملہ نا کہ ہمیں پوری انسانیت کو ہمیں دین پہنچانا ہے، جی نہیں. پوری انسانیت کو دین اللہ پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں چنے گا، ہم ذریعہ بنیں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہ وہ چیز ہے کہ ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوگا. ہم اللہ کے دین پہ عمل کریں گے، اپنے آپ کو سنواریں گے، اپنے اعمال پہ توجہ دیں گے. ٹھیک ہے نا. اب صحابہ کرام کی جو تصویر بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ ہم فرسانم باللیلی و ہم رہبانم باللیلی و فرسانم بالنہار. رات کے راہب تھے وہ، مطلب راتیں ان کی عبادت گزاری میں گزرتی تھی پوری اللہ کی. نماز روزہ، مطلب نماز، قرآن، تہجد، اذکار، یہ ان کی راتیں تھیں. اور وفرسانم بن نہار، دن کے وہ شہسوار تھے، دن کو نکل جاتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاں کہیں کام کر رہے ہوتے تھے. ان کے کردار سے جھلکتا تھا کہ واقعی کوئی اللہ والا ہے. بھلے وہ دکان میں ہو، بھلے وہ کسی سے کاروبار کر رہا ہو، بھلے وہ کچھ بھی کر رہا ہو، اللہ کا بندہ ہے. اس کی آنکھوں میں حیا، اس کی زبان میں بھی حیا، اس کے خیالات میں بھی حیا، اور اس کی نیتوں میں بھی حیا. ٹھیک ہے نا. اس کے معاملات میں بھی حیا. سبحان اللہ. یہ صحابہ کرام کا کردار تھا. ٹھیک ہے نا. اور پھر ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ اللہ نے صحابہ کرام سے کام لیا. ٹھیک ہے نا. آہستہ آہستہ پھر صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے الحمدللہ. جہاں جہاں تک جو جا سکتا تھا وہ چلا گیا، اور وہ تبلیغ کے لیے اللہ کی نکل گیا. ہم جب آج کا سینیریو چیک کرتے ہیں، اگر ایک انسان اپنے اوپر ساری ذمہ داری اٹھا لے گا کہ مجھے بھی، میں تو آئی ایم ریسپانسبل فار دا ہول آف دا امہ. نو یو آر ناٹ. یو آر ریسپانسبل فار یور سیلف. نمبر ون، یو آر ریسپانسبل فار یور وائف اینڈ چلڈرن. آپ اپنے بیوی بچوں پہ ذمہ دار ہیں. آپ اپنے گھر والوں، پھر اپنے خاندان والوں، پھر اپنے محلے والوں. کیوں؟ ہم ایک اسلامی مملکت میں رہ رہے ہیں. اسلامی مملکت میں رہنے کا معاملہ کیا ہے؟ بھلے وہ نام ہی کی اسلامی مملکت ہے، یہ ذہن میں رکھیں، لیکن وہ ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں. اگر وہ نہیں ادا کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہے، واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے بیوی بچوں سے آگے بڑھ کے، ٹھیک ہے نا، بیوی بچوں سے آگے بڑھ کے مجھے امت کے لیے کرنا ہے، تو اللہ کا شکر ہے بے شمار جماعتیں ہیں جو اچھی جماعت ہے، آپ اس جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. یہ مردوں کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ یقین کریں خواتین کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹاسک دی ہے وہ اتنی مشکل ہے، اتنی مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باہر کے کاموں سے تو خواتین کو بری رکھا ہے بالکل. اس بات کو خواتین کو سمجھنا چاہیے. یہ ذہن میں رکھیں آپ. اگر کوئی لڑکی کہتی ہے کہ مجھے دین کی جدوجہد کرنی ہے، تو سب سے بڑا جو معاملہ ہے نا
وہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کی تربیت کرنا. اپنے اگر اولاد نہیں ہے تو بھائی تو ہے نا. اپنے آپ کو اللہ کی بندی بنانا اور اپنے گھر گھر کے اندر اللہ کے دین کو نافذ کرنا. کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے نا. دین کے اچھے کاموں کے لیے بھائی کو ابھارنا، باپ کو ابھارنا، بیٹے کو تیار کرنا، یہ کون کرے گا؟ آپ یقین کریے آج تک میری اور آپ کا جو تعلق ہے اپنی والدہ سے، کیا والد صاحب سے تعلق ہے؟ وہ تعلق نہیں ہے. آپ سوچئے اگر اس کی بنیاد دین ہو جائے تو ہم ماں کا اثر، سوچیں آپ، انسان کی موت تک ساتھ رہتا ہے، بلکہ موت میں بھی امی امی کر رہا ہوتا ہے آدمی. والدہ ایسی ہیں. اگر والدہ نے اپنی ذمہ داری صحیح سے نبھا دی، آپ سوچئے کہ وہ بچہ جو ہے وہ کیسا، وہی تو ماں ہے نا کہ جس نے محمد بن قاسم نے جا کے پورا سندھ فتح کر لیا تھا. کیا اس کی ماں نے تربیت کی ہوگی، سبحان اللہ. اچھا یہ ہماری میٹنگ ختم ہو رہی ہے، آپ لوگ دوبارہ جوائن کر لیں تاکہ ہم کنٹینیو کر سکیں. ٹھیک ہے، فوراً میں میٹنگ اینڈ کر رہا ہوں اور آپ لوگ سب دوبارہ جوائن کر لیں. جزاکم اللہ خیر.